السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ موسٹ رومانٹک ناول عامرہ کے ایپیسوڈ نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیسی رات تھی یہ، غموں میں ڈوبی ہوئی اداس سوگواری۔ اس کے لیے تو یہ رات اماوس کی رات رہی تھی۔ چاند بھی جانے کہاں تھا، شاید اداسی کے بہاؤ میں پڑا سسک رہا تھا۔ عجیب کالی گھور اندھیری رات تھی۔ اس نے تو سنا تھا کہ یہ رات ہر لڑکی کی زندگی میں خوشیاں لے کر آتی ہے، لڑکی کی ذات کا فخر اور اس کا مان ہوتی ہے، مگر اس کے لیے اس رات میں ایسا کچھ نہ تھا۔ راکنگ چیئر پر جھولتے جھولتے نظریں اس شخص پر پڑی جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، حتیٰ کہ اس کی ذات کا فخر بھی۔ اس کی زندگی برباد کر کے کس قدر سکون سے سو رہا تھا وہ۔ اس نے قرب سے آنکھیں پیچ لیں اور ذہن کے پردے ماضی کی فلم چلنے لگے۔ شوکت جہاں کے 3 بیٹے تھے، عقیل جاں، شکیل جاں اور عدیل جاں۔ عقیل جاں کے بھی 3 بیٹے تھے، عمر، علی تھے، اور عمیر شکیل جاں کے 4 بیٹے تھے، زبیر، خرم، شرجیل، نبیل۔ عدیل جاں کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ کہ گھر میں وہ اکیلی لڑکی تھی، اس لیے گھر بھر کے لاڈلے تھی۔ ہر کسی کی آنکھ کا تارا تھی سوائے شرجیل اور نبیل کے، باقی سب تو اس سے بڑے تھے۔ شرجیل بھی اس کا ایج فیلو ہی تھا۔ نواب شوکت جاں اور ان کے بیٹے اپنے آبائی گاؤں کی بڑی سی شاندار حویلی میں رہتے تھے۔ نواب شوکت جاں کی وفات کے بعد بھی بیٹوں نے آبائی حویلی کو نہ چھوڑا۔ عمر، علی اور زبیر شادی شدہ تھے اور بزنس کرتے تھے۔ عمیر، خرم، شرجیل اور نبیل پڑھتے تھے۔ خرم اور شرجیل کراچی میں ہوتے تھے، جبکہ عمیر اور نبیل اسلام آباد میں پڑھتے تھے۔ عامرہ نے حویلی کے برعکس گاؤں کے قریبی اسکول سے روایت کے مطابق میٹرک پاس کیا۔ اس نے میٹرک پاس کرتے ہی یہ ضد کی کہ وہ لاہور کے کسی کالج میں داخلہ لے گی۔ چونکہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، اس لیے کوئی اس کی بات نہ ٹال سکا۔ اس کی تو خواہش تھی کہ ہاسٹل میں رہے گی اور ہاسٹل لائف انجوائے کرے گی، مگر عقیل جاں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ وہ اپنی جوان بیٹی کو یوں ہاسٹلوں میں نہیں رہنے دیں گے۔ لاہور میں شوکت جاں کی خالہ زاد بہن کی بیٹی کا گھر تھا۔ وہ عامرہ کے رشتے کی پھپھی لگتی تھیں، سو ان کے گھر عامرہ کے قیام کا انتظام کیا گیا۔ عمیر اور عامرہ میں شروع سے ہی کافی انسیت اور دوستی تھی۔ جب وہ لاہور جا رہی تھی تو عمیر بڑا اداس نظر آ رہا تھا۔ تمہارے بغیر تو میں اداس ہو جاؤں گا۔ تو تم کون سا یہاں رہتے ہو؟ تم تو اسلام آباد میں ہوتے ہو، لیکن جب میں گھر آیا کروں گا تو تم یہاں نہیں ہوگی۔ وہ بے حد دل گرفتہ تھا۔ تو میں بھی آ جایا کروں گی، دیکھو میں وہاں جا کر بھول نہ جانا، عمیر نے کہا۔ عمیر بھی ایسے کر رہا تھا اور پھر وہ لاہور آ گئی۔ میمونہ پھپھو کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے صرف 2 بچے تھے، سب سے بڑا پرداش آفریدی اور صرف 1 سال چھوٹی عظمیٰ۔ عظمیٰ کی شادی ہو چکی تھی اور وہ ملتان میں رہتی تھی۔ پرداش تھا تو عظمیٰ سے بڑا، مگر اب بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بڑی گریسفل اور ڈیسنٹ پرسنالٹی تھی اس کی۔ یا تو بزنس میں مگن رہتا یا اپنے کمرے میں الگ تھلگ رہتا تھا۔ اس روز وہ لان میں بیٹھی تھی کہ سامنے دیوار پر 2 نیلے طوطے دکھائی دیے۔ وہ انہیں دیکھتے دیکھتے کہیں اور دور نکل گئی۔ عامرہ، پتہ ہے مجھے یہ نیلا آسمان بہت پسند ہے۔ پتہ ہے مجھے نیلے طوطے۔ عمیر چونکہ نیلے رنگ کا دیوانہ تھا، اس لیے اسے نیلا طوطا کہا کرتی تھی۔ مجھے تو ہر نیلی چیز بے حد پسند ہے، جیسے نیلا پانی، نیلے پھول اور تمہاری نیلی جھیل سی آنکھیں۔ وہ کو شوق ہو گیا، اور تمہارا یہ نیلا پین۔ عامرہ نے ایک پین فضا میں لہرایا۔ ارے یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ میں کئی روز اسے تلاش کر رہا تھا۔ میں نے تمہارے کمرے سے اٹھایا تھا۔ ویسے یار پکی چور ہو تم۔ وہ مسکرایا۔ کیا کہا؟ میں چور ہوں؟ اور تم کیا ہو؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کے اس کے مقابلہ کھڑی ہوئی۔ چورنی کے گھر والا۔ شرارت سے اس کی پونی کھینچی اور اگلے ہی لمحے وہاں سے بھاگ گیا۔ عامرہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ ارے عامرہ بیٹا، کس بات پر ہنس رہی ہو؟ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ میمونہ پھپھو نے آ کر اس کی سوچوں کو منتشر کر دیا۔ وہ کچھ نہیں پھپھو، بس ایسے ہی۔ وہ ٹال کے اس لمحے گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ پھپھو کی لٹھی عظمیٰ باجی اپنے بچوں اور میاں کے ساتھ آئی تھی۔ ان کا دیور خضر بھی ساتھ تھا۔ آنٹی یہ کون ہے؟ پرشوق نگاہیں عامرہ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ عامرہ کو اس کی نگاہیں عجیب سی محسوس ہوئی، چبھتی ہوئی، بدن کے آر پار ہونے والی۔ بھتیجی ہے، میرے رشتے کے بھائی کی بیٹی، لاہور پڑھنے آئی ہے۔ اوہ آئی سی۔ وہ مزید تو کچھ نہیں بولا، مگر اس کی نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ عامرہ نے وہاں سے ہٹ جانا مناسب سمجھا۔ باجی آپ کا نام بہت مشکل ہے، 7 سال اسد نے کہا تو مسکرا دی۔ اچھا تو آپ ایسا کریں، میرا نام ہی نہ لیا کریں۔ نہیں، میرا دل چاہتا ہے آپ کو نام سے پکارنے کا۔ عامرہ اسد کی بجائے خضر نے جواب دیا۔ اچھا تو ایسا کرو، مجھے باجی کہہ لیا کرو۔ تم سے کہہ رہی ہیں؟ خضر نے کہا۔ جی میں آپ کی بھی باجی ہوں۔ لا حول ولا قوت، مجھ سے 3-4 سال تو چھوٹی ہوں گی آپ۔ عامرہ نے بحث ضروری نہیں سمجھی اور بچوں کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خضر عجیب دل پھینک قسم کا لڑکا تھا، اچھا خاصا ڈیسنٹ نظر آتا تھا، مگر اس کی آنکھیں بہت مکار لگتی تھیں۔
اس روز بھی وہ کچن میں کھڑی تھی جب خضر نے پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون؟ میں ہوں۔ انداز شوق سے بھرپور تھا۔ کون؟ خضر بھائی۔ عامرہ نے پہچان کر ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹا دیے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کا انداز خضر کے لیے متوقع نہیں تھا۔ اس میں اتنا غضبناک ہونے والی کیا بات ہے؟ خضر بھائی، میں آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں، پلیز آئندہ مجھ سے ایسے بیہودہ مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئی جبکہ خضر سر جھٹک کر رہ گیا۔ عظمی بازی 10 دن رہنے کے بعد واپس چلی گئی۔ جتنے دن وہ رہی خضر نے عامرہ کو تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ نوٹ کیا تھا کہ برداشت کو بھی خضر کچھ زیادہ پسند نہ تھا۔ آپ ہمیں یاد کریں گی؟ جاتے سمے خضر نے اس سے پوچھا۔ جی نہیں، اول تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ اگر آپ یاد آ بھی گیا تو میں آیت الکرسی پڑھ لوں گی۔ عامرہ کے جواب پر قریب ہی کھڑے برداشت کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ عظمیٰ کے جانے کے چند دن بعد ہی پپو کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ انہیں ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑا تھا۔ وہ چونکہ وہاں رہتی تھی اس لیے سارے گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ پڑی تھی۔ برداشت سے ویسے بھی اس کی اتنی بے تکلفی نہیں تھی۔ برداشت سارا دن آفس میں اور پھر ہاسپٹل رہتا، صرف رات کو سونے کے لیے گھر آتا تو عامرہ رات کے بعد پپو کے پاس ہاسپٹل میں ہوتی۔ پپو کے لیے پرہیزی کھانا بھی وہ خود تیار کرتی تھی۔ برداشت بھائی، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ ابھی بھی آفس سے لوٹا تھا، شاید بہت تھک گیا تھا۔ برداشت نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ شاید وہ ابھی نہا کر نکلی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے لان کے سوٹ میں بھی وہ کھلا ہوا گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ گھنے سیاہ بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے جن سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا۔ ہاں، وہ ایک کپ چائے اگر مل جائے تو؟ موڑتے بولا۔ عامرہ تیزی سے مڑی۔ برداشت کے سینے سے سر ٹکرا گیا۔ آگے بڑھنا چاہا مگر یہ کیا؟ لمبے بالوں کی ایک لٹ برداشت کی شرٹ کے بٹن میں اٹک گئی تھی۔ یہ صورتحال برداشت کے لیے خجالت آمیز تھی۔ وہ بھی خجل سے کھڑی بالوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر بال کچھ اس طرح اٹکے تھے کہ کوئی سرا ہی ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ بالآخر بڑی مشکلوں سے بال آزاد ہوئے۔ بنا برداشت کی جانب دیکھے کچن کی طرف چلی گئی۔ برداشت بھائی، آپ نے مجھ سے پین لیا تھا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اگر وہ عمیر کا دیا ہوا پین نہ ہوتا تو اتنا تردد نہ کرتی۔ اوہ، وہ پین، آئی ایم سوری عامرہ، وہ تو شاید کہیں گم ہو گیا ہے۔ کیا؟ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں دوسرا لا دوں گا۔ برداشت کے کہنے پر وہ اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ جو تم نے مجھے پین دی تھی نا، وہ کہیں گم ہو گیا ہے۔ کیا؟ عامرہ تم ایک نشانی نہ سنبھال سکی؟ ارے میرے نیلے طوطے، روتے کیوں؟ یہ رہا تمہارا پین۔ وہ کھلکھلائی اور پین اس کے سامنے کر دیا۔ عامرہ، آئندہ ایسا مذاق نہ کرنا، میں نے یہ پین بہت خلوص سے صرف تمہارے لیے خریدا تھا۔ اگر تم نے اس کی حفاظت نہ کی تو میں سمجھوں گا کہ تمہیں مجھ سے رتی بھر دلچسپی نہیں ہے۔ ہے اللہ، تمہارا تو دل بھی طوطے جتنا ہے۔ عمیر کی باتیں یاد آتے اس کے آنسوں میں بھی روانی آ گئی۔ اگلے 2 دن تک وہ اداس رہی۔ وہ اس وقت اندر بیٹھی تھی جب عمیر کی چہکتی آواز پر وہ چونک گئی۔ سرپرائز! ارے نیلے طوطے، تم؟ اب خوشی سے اچھل پڑی تھی بنا کسی اطلاع کے۔ بس سوچا تم کو سرپرائز دوں، اسلام آباد سے سیدھا یہاں آ رہا ہوں۔ کافی دیر وہ باتیں کرتے رہے تھے۔ او عمیر، ایک بات کہوں مگر وعدہ کرو مجھ سے ناراض نہیں ہوگے؟ ارے تم کہو تو صحیح، وہ نا تمہارا پین گم ہو گیا ہے۔ اس بار تم مجھے ٹریپ نہیں کر سکتی، تم یہ مذاق پہلے بھی کر چکی ہو۔ یہ مذاق نہیں ہے عامرہ، تم بہت لاپرواہ لڑکی ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ جہنم میں، خدا حافظ۔ وہ چلا گیا اور عامرہ کو رونا آ گیا۔ بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتے تھے وہ دونوں۔ بچوں کی سی باتیں، بچوں کی سی شوق، خلوص اور پاکیزگی دونوں کے تعلق میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ عامرہ، تمہارا فون ہے۔ برداشت کارلیس اسے تھما کر خود باہر نکل گیا۔ میرا فون؟ کون ہو سکتا ہے؟ ہیلو؟ کیا حال ہے بھائی؟ دوسری طرف عمیر تھا۔ تم نیلے طوطے، میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ چہکی۔ بس دیکھ لو، اس روز تم مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، نہیں تو وہ تو بس میں تمہیں آزما رہا تھا۔ بہت برے ہو، تمہیں پتہ ہے میں ساری رات روتی رہی تھی۔ تم روتی بھی ہو؟ شرارت سے پوچھا۔ عمیر کے بچے کب ہوئے؟ وہ بھی اول نمبر کا جیڑ تھا۔ تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ میں تو لڑکا ہوں، شرم تو لڑکیوں کو آتی ہے۔ ویسے یار ایک بات تو بتاؤ، تم مجھ سے کیوں نہیں شرماتی؟ بکواس بہت کرنے لگ گئی۔ اچھا میں فون رکھ دوں گی، اگر ایسی ویسی کوئی بات کی تو یہ دھمکی آمیز لہجہ تھا۔ یار ابھی وقت تو آنے دو ایسی ویسی باتوں کا۔ عمیر مسکرا دیا۔ پھر وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ پپو ہسپتال سے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ دونوں کچھ چند دنوں سے برداشت کوئی دیر سے گھر آ رہا تھا۔ پپو تو دواؤں کے زیر سے جلدی سو جاتی تھی اور وہ کافی دیر تک جاگتی رہتی تھی۔ برداشت بھائی، کھانا؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی برداشت نے اس کے کندھوں سے جکڑ لیا۔ دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ایک ہاتھ دیوار پر رکھا ذرا سا قریب آیا۔ تم میری اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ جی؟ وہ ہراساں ہو گئی تھی۔ دوسرا وہ بھی کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ جب کسی اور نے میری پرواہ نہیں کی تو پھر تم کون ہوتی ہو میرے لیے اتنی فکر مند ہونے والی؟ وہ عجیب مبہم باتیں کر رہا تھا، پھر اسے چھوڑ کر
اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عامرہ سہم کر رہ گئی۔ برداشت کا یہ روپ اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ پپا کی طبیعت کوئی سنبھلی تو اس نے بھی شکر کا سانس لیا اور پھر سے اپنی پڑھائی میں جٹ گئی۔ عظمیٰ کے سسر کا انتقال ہو گیا تھا اور بالکل ایمرجنسی میں پپا کا وہاں جانا پڑ گیا تھا۔ برداشت شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ عامرہ کا صبح پیپر تھا۔ گھر میں مالی، چوکیدار، باورچی اور ڈرائیور اور اس کی بیوی گھر پر تھے۔ پپا نے ساتھ والی بوا کو بھی گھر بلا لیا تھا کہ وہ عامرہ کے ساتھ رہیں۔ عامرہ کے پیپر نہ ہوتے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی یا اس کے کام بھجوا دیتی، مگر مجبوری تھی۔ وہ کیسے پیپر چھوڑ سکتی تھی؟ پپا اسے بے شمار نصیحتیں کر کے چلی گئی۔ یہ ڈر تو محسوس ہوا، مگر بوا اور چوکیدار کی بیوی کی موجودگی میں تسلی رہی۔ بوا بوڑھی عورت تھی، جلد سے سو گئی۔ چوکیدار کی بیوی اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ وہ کچھ دیر تک تو پیپر کی تیاری کرتی رہی، پھر پانی پینے کے لیے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اسے آہٹ سنائی دی تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کھڑکی میں سے کچن کے اندر جھانکا تو برداشت کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ برف کے کیوبز گلاس میں ڈال رہا تھا۔ ارے برداشت بھائی، آپ کب آئے؟ ابھی کچھ دیر پہلے۔ تم سوئے نہیں؟ بس سونے جا رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ ہاں نہیں، تم جاؤ، سو جاؤ۔ برداشت کے کہنے پر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اسے یاد آیا، پپا کہہ کے گئی تھی کہ جس وقت بھی برداشت آئے یا اس کا فون آئے تو اسے فوراً ملتان فون کرنے کا کہنا۔ اس لیے وہ برداشت کے کمرے میں چلی آئی۔ دستک دینے پر مدم کی آواز ابھری، یس وہ برداشت بھائی۔ وہ اندر جاتے ہوئے جھجک گئی۔ میرے شرٹ کے بستر پر نیم دراز تھا اور ہاتھ میں کسی قسم کا مشروب تھا، شاید پیپسی۔ عامرہ نے سوچا، کیا ہے؟ وہ نیم غنودگی کے عالم میں تھا۔ وہ دراصل پپا کہہ کے گئی تھی کہ کیا کہا انہوں نے؟ برداشت نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور پھر دیکھتا چلا گیا۔ سرخ کوسیا امتزاج کے سوٹ میں اس کی گوری رنگت پھٹی پڑی تھی۔ سردی کے تمادر سے سرخ ہوتے ہونٹ اور گال، نیلی جھیل سی آنکھیں اور گھنیری پلکیں۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے ساری بساط ہی پلٹ کر رکھ دی تھی۔ برداشت کے لیے اس کومل سے لڑکی پر قابو پانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کہاں وہ دیو ایکل آہنی وجود کا مالک مضبوط مرد اور کہاں وہ نازک اندام چھوٹی سی لڑکی۔ ساری آہو بقا بیکار گئی، کیونکہ وہاں کوئی انسان نہیں بلکہ درندہ تھا۔ جانی کس وقت وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ صبح جب برداشت حواسوں میں لوٹا تو اس کا نازک وجود پوری طرح اس کے شکنجے میں تھا۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا کچھ دیر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ رات کے مناظر فلم کی طرح اس کے ذہن میں گھومنے لگے۔ کیوں کیا میں نے ایسا؟ کیوں میں نے ایک معصوم لڑکی سے اس کی معصومیت چھین لی؟ وہ رو دینے کو تھا۔ کچھ دیر اسے اپنے حواس بحال کرنے میں لگے، پھر وہ سلیپر پیروں میں ڈالتا اٹھ کر باہر آ گیا۔ تمام ملازمین ابھی تک اپنے کوارٹروں میں تھے۔ بوا بھی ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا، پانی کا گلاس بھر کر عامرہ کے منہ پر چھینٹے مارے، مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ پھر اپنا ہاتھ مضبوطی سے اس کے ناک اور ہونٹوں پر رکھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آ گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی اسے اور کبھی چھت کو گھورنے لگی۔ وہ نظریں چرا کے، عامرہ آر یو آلرائٹ؟ یعنی کس دل سے وہ یہ پوچھ رہا تھا، حالانکہ پتہ تھا کہ وہ درست حالت میں نہیں ہے۔ اتنا بڑا حادثہ جو ہو گیا تھا اس کے ساتھ، وہ اس کے لیے جوس لے آیا۔ اٹھو، یہ پی لو۔ برداشت نے اس کو اٹھایا۔ عامرہ نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک ایک بات یاد آنے لگی۔ اپنے عظیم نقصان کا احساس ہوتے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بولو، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیوں کیا تم نے یہ ظلم میرے ساتھ؟ درندے، ظالم، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، نفرت ہے مجھے تم سے۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چلا دی، تمانچوں سے اس کا چہرہ سرخ کر دیا۔ برداشت کھڑا رہا۔ بالآخر وہ خود ہی تھک کر کسی ٹوٹی شاخ کی طرح بستر پر ڈھہ گئی۔ عامرہ دیکھو، اپنے آپ کو سنبھالو، اس طرح تو تماشا بن جائے گا۔ اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرو، وہ سمجھا رہا تھا۔ عامرہ اس پر ایک درزیدہ نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ سارا دن اپنے کمرے میں گزار دیا۔ برداشت صبح سے ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ سارا وقت اپنے کمرے میں روتی رہی، جیسے زندگی سے موت ہی بہتر ہے۔ ہاں، مجھے مر جانا چاہیے، وہ یہی سوچ کر دیوانوں کی طرح دوڑتے ہوئے اوپر چھت پر چلی گئی۔ ارادہ تھا کہ چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے گی۔ ابھی آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب کسی نے اس کا بازو تھام لیا۔ عامرہ نے مڑ کر دیکھا تو برداشت کو موجود پایا۔ برداشت اتفاقاً اسی وقت گھر آیا تھا اور اسے یوں دیوانہ وہاں چھت کی طرف جاتا دیکھ کر فوراً اس کے پیچھے آیا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، مر جانے دو مجھے۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے کے لیے مچل رہی تھی۔ عامرہ، پاگل مت بنو، ہوش میں آؤ۔ برداشت نے اسے جھنجھوڑا، مگر جب وہ کسی طرح قابو میں نہ آئی تو ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ گئے، پھر وہیں بیٹھ کر رونے لگے۔ برداشت نے بڑی پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سنو عامرہ، جو ہوا اسے خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اپنی زبان پر کف لگاؤ۔ اگر کسی کو بتاؤ گی تو نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ اسے سمجھانے لگا، ابھی کچھ اور نقصان ہونا باقی ہے۔ روتے روتے اس نے سر اٹھایا۔ وہ نظریں چرا کے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں، آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی میں۔ آپ میرے گھر فون کر دیجئے اور میرے گھر والوں سے یہ کہیے کہ آ کر اس زندہ لاش کو لے جائیں۔
تو اس کی آواز پھٹنے لگی تھی، برداشت کا دل کٹنے لگا۔ وہ اسے لے کر نیچے آ کر اگلے ہی لمحے وہ حویلی کے لیے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ کیسی قیامت تھی کہ وہ آئینے سے بھی نظریں چرانے لگا تھا۔ عامرہ کا حسن ایسا توبہ شکن تھا کہ کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان خراب کر سکتا تھا۔ جب رات کی تنہائیوں اور مرد اور عورت کے درمیان کوئی پاکیزہ رشتہ بھی نہ ہو تو مرد کو ایمان بننے دیر نہیں لگتی۔ وہ اپنے آپ کو اس قسم کے بہلاوے دے رہا تھا، مگر دل کو قرار نہیں تھا۔ جب سے عامرہ گئی تھی وہ مسلسل انگارہ پر لوٹ رہا تھا، احساس گناہ خون بن کر رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ بالآخر اس نے ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ میمونہ کے آتے ہی ان سے بات کر لی۔ ممی، میں عامرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شکر ہے بیٹا، تمہیں کوئی لڑکی تو پسند آئی، مجھے بھی وہ بچی بڑی پسند ہے۔ میمونہ کھل اٹھی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ پرپوزل لے کر حویلی جا پہنچی۔ کا یہ حال تھا کہ جب سے آئی ایک چپ سے لگ گئی تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا نہ بتا سکے۔ برداشت کا پرپوزل آیا تو گھر والوں نے کچھ پس و پیش کے بعد ہاں کر دی۔ گھر کے لڑکوں میں ابھی تو کوئی بھی شادی کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا، کیونکہ سب پڑھ رہے تھے، جبکہ مہرین جہاں عامرہ کی والدہ بزد تھی کہ ان کی زندگی میں ہی بیٹی کی شادی کر جائے، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھی۔ ایک ماہ کے اندر اندر سب کام ہو گیا۔ عمیر کو جب عامرہ سے شادی کا علم ہوا، اس نے اسلام آباد سے گھرانہ کم کر دیا تھا۔ عامرہ کا تو گویا خاموش بت کا سا حال تھا۔ جس وقت بارات کے آنے کا شور اٹھا تو تمام لڑکیاں باہر چلی گئی اور وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ خوش ہو؟ عمیر نے پوچھا۔ اس نے بدقت گردن اس بات میں ہلا دی۔ عمیر کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، یہ میں نے کسی اور موقع کے لیے رکھا تھا، مگر شاید وہ موقع میری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ عمیر نے ایک مخملی ڈبہ اس کی طرف بڑھایا اور خود اٹھ کر باہر چلا گیا۔ عامرہ نے کھول کر دیکھا تو اس میں فیروزے کے جڑاؤ کنگن تھے۔ شدت غم سے اس نے آنکھیں بھینچ لی اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب اسے وداع کر دیا گیا۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسی لگے آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نیو ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔